الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين أجمعين. قال تعالى في شان حبيبه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك بارك وسلم. وقال في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى إلى آخر الآية. محترم المقام بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بڑا فضل اور اس کا احسان عظیم ہم سب مسلمانوں پر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو مسلم گھرانوں میں پیدا فرما کر ہم سب کو ایک غیر معمولی آزمائش سے محفوظ فرما لیا۔ غور فرمائیے، اگر خدا نخواستہ اگر ہماری پیدائش مسلم خاندان میں نہ ہوتی، مسلم گھرانے میں نہ ہوتی، تو ہم کس آزمائش بلکہ کتنے آزمائشوں سے دوچار ہوتے۔ تو ایک مسلمان کو صرف اس ایک نعمت پر شب و روز، صبح و شام، چاروں پہر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا رہے، تب بھی وہ صرف اس ایک نعمت کی پابجائی یا اس کی تعریف و توصیف اور اس کا شکریہ بجا نہیں لا سکتے۔ علاوہ ازیں اللہ رب العزت صبح و شام ہم کو ان گنت بے شمار نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم مسلمان کسی نہ کسی انداز میں، محسوس یا غیر محسوس انداز میں، اللہ رب العزت کی شکایت نہ کریں تو خوشی کا اظہار بھی نہیں کرتے، بلکہ مسلمان کا یہ مزاج ہونا چاہیے
کہ الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال و فی کل حال، اللہ رب العزت کا ہر لمحے ہر وقت شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ بزرگوں اور دوستوں، تمہید کو طول نہ دیتے ہوئے آج کے ایک غیر معمولی اور محترم بالشان موضوع پر لب کشائی کی جرات اور کوشش کی جا رہی ہے، جس موضوع کے بارے میں ہم اور آپ سننے اور سنانے کے لیے جمع ہیں، یہ ایک ایسا غیر معمولی اور محترم بالشان موضوع ہے کہ اس محترم بالشان کا واقعہ اسلام کی تاریخ میں رونما نہیں ہوا۔ یہ واقعہ چیلنج نہیں ہے، کسی بھی طور پر کسی بھی انداز میں چیلنج ہے اور نہ ہو سکتا، بلکہ یہ واقعہ ایک غیر معمولی آزمائش کس انداز میں ہوئی اور تا قیامت ہوتے رہے گی، وہ انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کی جائے گی۔ بزرگوں اور دوستوں، مذہب اسلام ایسا مذہب جو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبران انبیاء کرام تشریف لائے ہیں، جن کی تعداد کم و بیش 1,24,000 بتلائی جاتی ہے، ان تمام انبیاء کرام کی شریعتوں کا نچوڑ ہے۔ مذاہب، سب کا مذہب سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام ہیں، سب کا دین ایک ہے، وہ دین اسلام ہے، لیکن شریعتیں ہر ایک کی مختلف رہی۔ اور اسی طرح سے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تشریف لائے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر جتنے صحائف اور جتنے کتابیں نازل ہوئی، جن کی تعداد 300 بتلائی جاتی ہے، کم و بیش ان تمام کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ سب کا سب قرآن مجید میں آ گیا۔ تو یہ ہم سب کے لیے کتنی بڑی خوش قسمتی اور کتنے بڑے اطمینان اور ایمان کو یقین بنانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے کہ ہمارے پاس ہم کو جو دین ملا، جو نبی و رسول عطا کیے گئے، نہ ان سے پہلے کسی امت کو عطا کیے گئے اور نہ اب کوئی ایسے نبی آنے کی گنجائش۔ سارے کتابوں کا خلاصہ قرآن مجید، سارے انبیاء کرام کی شریعتوں کا خلاصہ حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت۔ کتنی بڑی خوش قسمتی، کتنے بڑے اطمینان کی بات ہمارے اور آپ کے لیے۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ جو نبی اور رسول ہم کو اور آپ کو عطا کیے گئے ہیں، آپ اگر قرآن مجید کی روشنی میں سماعت فرمائیں گے تو آپ اور ہم اپنی قسمتوں پر واہ واہ اور آفرین بھرنے لگ جائیں گے۔ ہر مسلمان اپنی قسمت پر وارفتہ اور اپنی قسمت پر رشک کرتے رہے گا کہ مجھے کیا شریعت ملی ہے، مجھے کیا نبی عطا ہوئے ہیں۔ میں آپ بزرگوں اور نوجوانوں کے سامنے قرآن مجید کی آیت شریفہ کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ
لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اگر ہم مسلمانوں کا ہر مسلمان اس آیت شریفہ کا خلاصہ اور مطلب سمجھ لے تو مجھے یقین ہے کہ ہر مسلمان اس بات پر فخر محسوس کرے گا، اطمینان نہیں عرض کر رہا ہوں، فخر محسوس کرے گا، بلکہ اپنے چاروں پہر صرف اور صرف حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کو اپنی زندگی کا مقصد حقیقی بنا لے گا۔ اگر آج میں اور آپ اسلام کی شریعت حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندگی اسوہ حسنہ سے دور ہیں تو اس کی واحد وجہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمان قرآن مجید کو جس معیار اور جس انداز میں سمجھنا چاہیے ہم اس انداز میں بالکل نہیں سمجھا ہے۔ اگر ہر مسلمان صرف اس آیت شریفہ کا مطالعہ کر لے کہ اللہ رب العزت اس آیت شریفہ میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ جب اللہ رب العزت تمام انبیاء کرام سے، کون سے انبیاء کرام؟ جو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 جتنے پیغمبران تشریف لائے ہیں، ان تمام انبیاء کرام اور رسولان عظام سے اللہ رب العزت وعدہ لے رہا ہے۔ کیا وعدہ لیا ہے؟ یہ کوئی آپ اگر سمجھیں گے کہ بھئی آپ کون سی بات کر رہے ہیں، یہ بات میں آپ کے سامنے اس واقعے کی تناظر میں اس سے پیش قدمی کے طور پر اس سے پہلے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کم از کم میرے نوجوانوں، میرے نوجوان بھائیوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہم جس نبی و رسول کی امتی ہیں، کس عظمت والے، کتنے بڑے درجے کے رسول ہیں۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ قرآن مجید فرما رہا ہے جب ہم نے تمام انبیاء کرام سے وعد و پیمان لیا، عہد و پیمان لیا، کس بات پر؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُهُمْ، جو کچھ میں نے تم کو کتاب شریعت عطا کی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ اے میرے انبیاء کرام، اے میرے رسولو، اگر تمہاری زندگی کے دوران یہ نبی آخر الزمان جو حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو جائے تو اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم پر یہ ضروری ہے، تم پر یہ ضروری ہے، تم کو یہ چاہیے نہیں، فرما لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم ضرور بضرور تم اس نبی پر ایمان لے آؤ، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ضرور بضرور تم اس نبی کی مدد کرو گے۔ اللہ اکبر۔ قال اقررتم، پھر بات یہیں ختم نہیں ہوئی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ، کہ آپ عہد و پیمان لے کر خاموش نہیں ہوا، فرمایا قال اقررتم، دوبارہ اقرار لیا جا رہا ہے، دوسرے الفاظ میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ قال اقررتم، فرمایا اللہ رب العزت نے اے میرے نبی و رسولوں، کیا تم نے اس بات پر اقرار کر لیا، اس بات کا اقرار کر لیا؟ میں نے جو ابھی تم سے کہا کہ تم جو کچھ میں نے تم کو شریعت اور کتاب اور حکمت کی باتیں دی، اس دوران میں تمہارے نبوت کے دوران میں اگر یہ نبی آ جائے تو تم کو ضرور بضرور ان کی پر ایمان لانا ہوگا اور تم کو ضرور بضرور ان کی مدد کرنا ہوگا۔ پھر اس پر لے رہا کہ کیا تم اقرار کر لیا؟ تو تمام انبیاء کرام نے ارشاد فرمایا قالوا اقررنا، اے رب ذوالجلال ہم سبوں نے آپ کی بات پر ایمان لے آئے اور اس کا پورا عہد و پیمان کر لیا۔ کیا بات ہے، کیا مقام و مرتبہ ہے، کس اعلیٰ ترین
درجے کے نبی اور پیغمبر ہم امت محمدیہ مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ قال اقررتم قالوا اقررنا، پھر فرمایا جا رہا قال فاشہدوا، کہو فاشہدوا اے نبیو تم ایک دوسرے پر گواہ رہو اس بات پر میں جو تم سے عہدہ۔ قال فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، پھر آخر میں ارشاد فرما کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ ہو گئے، چوتھی مرتبہ فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، گواہ رہو کہ میں تم سب پر گواہ ہوں۔ اللہ اکبر، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ اللہ رب العزت عامت الناس سے نہیں، انبیاء کرام سے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تشریف لائے ہوئے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں سے یہ عہد و پیمان لیا۔ تو اس سے مجھ کو اور آپ کو کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہ بات پوری وضاحت کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے کہ تمام انبیاء کرام سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام اور رسولان اس دنیا میں تشریف لائے، وہ تمام انبیاء کرام آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کرتے اور آپ پر ایمان لایا کرتے، اور آپ کی امتیں اس وقت کے نبی کا کلمہ پڑھا کرتے۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بات سن کر چھوڑ دینے والی بات نہیں ہے۔ اس بات پر میں اور آپ اگر غور کریں تو مجھے یقین ہے کہ ہر انسان اپنے مقام و مرتبے کو سمجھ لے گا۔ ہمارے علماء کرام صرف یہ بات کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں کہ اس زمانے کے آخر میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر تشریف لائیں گے اور اس روئے زمین پر 40 سال تک حکومت کریں گے، اور جو ہے نا دجال کا خاتمہ کریں گے اور صلیب کو توڑیں گے وغیرہ وغیرہ کی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن اس نقطے اور اس اہمیت والی بات کو پوری وضاحت اور یقین کے ساتھ عامت الناس کے سامنے نہیں رکھی جاتی، تاکہ میرے ہر بھائی کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کس نبی اور رسول کا امتی ہے اور کس نبی اور رسول کا ماننے والا ہے۔ اس سے بڑھ کر آپ کو تعجب ہوگا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، جن کی ایک بڑی تعداد جو اس دنیا میں بستی ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تو امتی بن کر تشریف لائیں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرمائی، یا اللہ مجھے محمد کا امتی بنا کر پیدا فرما، لیکن آپ کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اتنی عظیم ترین، بلکہ عظیم ترین کیا کہیں گے آپ، سب سے عظیم ترین، جیسا کہ مولانا جامی نے فرمایا کہ بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ رب العزت کے بعد اگر کسی کی ذات پورے جہانوں میں، زمین و آسمانوں میں جو افضل ترین اگر ہے تو وہ آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو اس ذات گرامی کے ساتھ رونما ہوئے اس غیر معمولی محتم بشان زمینوں اور آسمانوں کے درمیان ربط قائم کرنے والے واقعے کے بارے میں سننے اور سنانے کے لیے آپ اور ہم جمع ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اگر یہ آپ سمجھیں کہ یہ واقعہ ہوا اللہ رب العزت کی جانب سے چیلنج کی حیثیت سے دنیا میں پیش ہوا، نہیں، کوئی آدمی، کوئی دنیا کی طاقت نہ اس چیلنج کو قبول کر سکتی ہے، نہ اس میں کوئی صلاحیت آ سکتی ہے۔ ایک نہیں، 20 باتیں ہیں۔ آج آپ سمجھ رہے ہیں، میں درمیان میں بات عرض کر دے رہا ہوں تاکہ میرے نوجوانوں کو سمجھ میں آ جائے کہ حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت، تفصیلات سے پہلے مختصراً عرض کر دے رہا ہوں کہ مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک، پھر مسجد اقصیٰ سے لے کر ساتوں آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے اوپر رب العزت کے تک بارگاہ تک، وہاں تک رسائی، وہاں پر اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلامی، پھر انہی چند لمحوں میں رات کے کچھ ہی حصوں میں پھر مکہ مکرمہ واپس تشریف لانا، یہ کوئی عام بات نہیں ہو سکتی۔
خاص بات بھی نہیں، خاص ہزاروں بلکہ سارے خاص باتوں کی سب سے بڑی خاص بات اگر ہے تو یہ معراج شریف کا واقعہ ہے۔ بھائیو، بزرگ اور دوستو، یہ کیوں کر ممکن ہوا؟ اس کے پیچھے کیا اسباب و علل ہیں اور ہم کو اس معراج شریف سے کیا اسباق اور کیا دروس ملتے ہیں، ہم کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم علماء کرام حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور واقعے کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں۔ آج ہماری کیفیت بھی ان ادیان، ان ریلیجنوں اور ان مذاہب کی طرح ہو گئی ہے جو اپنے جو نا بھگوانوں یا اپنے جو نا آقاؤں یا جن کو وہ پوچھتے اپنے معبودوں کے فضائل بیان کر کر خاموش ہو جائیں، لیکن اپنی امت کو حاصل ہونے والے سبق، اپنی امت کو اس سے راہ ملنے والی کیفیت کے بارے میں واقفیت نہیں کرواتے، جس کی وجہ سے آج میری امت اور میرے بھائی آج اتنی غیر معمولی امت ہونے کے، جس امت کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان کی گواہی دی، ان کو سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے مسلمانوں تم سب سے بہترین امت اس روئے زمین پر بنائے گئے ہو۔ کتنی بڑی نعمت اور کتنا بڑی سند اور سرٹیفکیٹ مجھ کو اور آپ کو عطا کی گئی ہے۔ کبھی آپ اس پر غور کرنے کی کوشش کی کہ اللہ رب العزت نے مجھ کو اور آپ کو خیر امت، سب عام انسانوں میں، تمام مخلوقات میں، تمام ادیانوں کے ماننے والوں میں، تمام مذاہب کی پرستش کرنے والوں میں سب سے بہترین امت، سب سے بہترین قوم مسلمان کو قرار دیا۔ کبھی کوشش کی میں اور آپ نے کہ مجھے اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں بہترین امت قرار دیا؟ کبھی کوشش کی اس حدیث، اس آیت شریفہ کے مطلب کو سمجھنے کی، جو آیت شریفہ مجھ کو اور آپ کو جھنجھوڑتی ہے بلکہ مجھ کو اور آپ کو اپنا منصب یاد دلاتی ہے؟ گویا کہ یوں سمجھیے کہ اگر کسی نے کسی کو اپنی پوزیشن پر بٹھایا، جیسا کہ کسی نے کسی کو جج بنایا، اگر صدر نے چیف جسٹس بنایا، چیف جسٹس کی سیٹ پر بیٹھنے سے پہلے صدر اس کو حلف دلاتا ہے تمہارے فرائض یہ ہیں، تمہارے منصب کی ذمہ داریاں یہ ہے بول کر کہتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ہم کو اتنے بڑے ترین، عظیم ترین منصب پر فائز فرماتے ہوئے فرمایا کہ تم سب سے بہترین امت ہو، سب سے بہترین قوم ہو۔ کیوں؟ تمہارا منصب کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تمہارا منصب یہ ہے کہ تم لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف بلاؤ اور ان کو برائیوں سے روکو۔ آج ہم میں کے کتنے لوگ اس منصب کے فرائض کو انجام دے رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں گویا کہ اپنے واقعے سے تھوڑا سا دور ہوں، لیکن عرض کر رہا ہوں کہ بات یاد آ گئی تو میرے نوجوان بھائیوں کے سامنے، میں اپنے بزرگوں کے سامنے اپنا سبق دہرانا چاہتا ہوں کہ اگر آج اس ملک میں اپنی گفتگو میں مختلف مقامات پر عرض کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں اگر اسلام کے لیے اس جگہ سے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ اسلام کے لیے ہندوستان سے زیادہ کوئی زرخیز زمین نہیں ہے۔ پوری دنیا کے آپ جو ہے نا سوسائٹیوں کا جائزہ لے لیں، لیکن ہندوستان کی سوسائٹی جو ہے وہ سوسائٹی اسلام کے لیے جتنی زرخیز ہے، اس سے بہترین زمین کوئی اور زرخیز والی آپ کو نہیں ملے گی۔ کہ جو قوم ہر فائدہ پہنچانے والی، ہر نقصان پہنچانے والی چیز کی پرستش کرتی ہے، کیا ہم مسلمانوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ بھٹکے ہوئے بھائیوں کو اس دین کی حقانیت کی دعوت دے اور اس کی حقانیت کو بتلانے کی کوشش کریں؟ ابھی میں اور آپ جو نا رجب کے ماہ میں ہیں، آپ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ کی حیات مبارکہ کو آپ یہ لیجئے کہ تنہا شخصیت آپ ہندوستان میں تشریف لائے اور اپنی زندگی کے چند سالوں میں 99 لاکھ کے آس پاس انسانوں کو سیدھی راہ بتلائی اور ان کو غلط باتوں سے اور گمراہی سے توبہ کروا کر اسلام کا غلام بنا کر چھوڑا۔ آج ہم میں کہ ایک نہیں، دو نہیں، ہزار نہیں، لاکھ نہیں، پورے ہندوستان کے مسلمان باشندے مل کر کتنے لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عرض کرنے کی بات یہ ہے
یہ معراج شریف کیوں عطا ہوئی؟ یہ معراج اسراء اور معراج، یہ جو معراج شریف کا جو ہم ذکر کرتے ہیں اس کے دو حصے ہیں، ایک ہے اسراء اور دوسرا ہے معراج، ایک ہے اسراء اور دوسرا ہے معراج۔ اب آپ کو میں حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حالات کے بارے میں کچھ رکھنا چاہتا ہوں جو معراج شریف سے پہلے ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ معراج شریف کے ایک سال پہلے تک آپ کی سب سے زیادہ حمایت کرنے والے حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابو طالب دونوں اس دنیا سے اچانک کم ہی اور بہت ہی کم وقت سے اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ پوری دنیا کے سامنے اگر حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے لیے کوئی ڈھال کا کام دے رہے تھے، جو ڈھال کا کام کر رہے تھے، تو وہ یہ دونوں ہستیاں تھیں، اور تھوڑے ہی وقت میں آپ اس دنیا سے دونوں ہستیاں رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد قریش اور مکے کے مشرکوں اور دیگر لوگوں کی زیادتیوں اور ان کی تکالیف میں بہت حد درجہ زیادتی ہو گئی، بلکہ آقا نے اس عام کو جس میں یہ دونوں ہستیاں اس دنیا سے رخصت ہوئی اس کو عام الحزن قرار دیا، یعنی رنج کا سال۔ اس سے بڑھ کر کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ اس کی تکالیف کا میں اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، میں آپ کو جو نا تکالیف کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے نوجوان بھائیوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ دین اسلام مجھ تک اور آپ تک کتنی تکالیف اور کتنی کٹھنائیوں اور کتنی دشواریوں کے بعد مجھ تک اور آپ تک پہنچا ہے۔ آج مجھ کو اور آپ کو اس بات کی ذرہ برابر کیفیت ہے، معلوم ہے نہ ہم کو اس بات کا احساس ہے کہ کتنی تکالیف کے بعد مجھ تک اور آپ تک یہ دین پہنچا ہے۔ حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا پر جو دشواریاں اور جو سختیاں جو آئی حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد یا مکہ مکرمہ کی زندگی میں، تو حضرت سیدتنا خاتون جنت ارشاد فرماتی ہیں صبت علی مصائب لو صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ غور کرنے کی بات ہے، حضرت فاطمہ زہرا صاحبزادی ہیں، وہ فرما رہی ہے کہ اب مجھ پر اتنی مصیبتیں آ پڑی ہیں کہ اگر یہ مصیبتیں دنوں پر ڈال دی جائیں تو دن رات بن جائیں، دنوں پر ڈال دی جائیں تو دن رات بن جائیں۔ تو اب آقا پر آن پڑی اور جو تکالیف کو آپ نے سہا ان کا کیا اندازہ ہوگا۔ پھر بھی میں آپ کے سامنے احادیث شریفہ کی روشنی میں عرض کر دوں، حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسائل اور پریشانیوں اور تکالیف کے بارے میں کہتے ہیں۔ آج ہم مسلمان ہم کہتے ہیں آج کے واقعات جو پریزنٹ ڈے کا جو ہمارے اور آپ کے ساتھ جو دنیا بھر میں معاملات ہو رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آج مسلمان ساری دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم ہے، ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ میں دو باتیں آپ کے اس سے جو موضوع سے متعلق نہیں لیکن سمجھنے کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت نیک لوگ ہوتے ہیں، بہت صالح بزرگان دین ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جو نا مسائل اور پریشانیوں میں گھرے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف ہوتے ہیں ایک آدمی انتہائی جو نا گناہگار ہوتا ہے، وہ بھی مسائل میں کبھی جو نا وہ دو چار ہو جاتا ہے۔ تو دونوں میں ہم تمیز کیسے کریں گے؟ یاد رکھیے، بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں تاکہ میرا اور آپ کا ایمان محفوظ رہے، کبھی ایمان میں خلل نہ آنے پائے اور سمجھنے میں دشواری نہ آئے کہ جیسا کہ ہمارے خواتین کہتے رہتی ہیں کہ دیکھو وہ جو نا وہ دنیا دار ہے، دیکھو کیسی خوشی کی زندگی گزارا، آپ صبح و شام نیکی کے کام کر رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی جو ہے نا خوشی یا جو ہے نا آپ کے پاس جو ہے نا سکون نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آسان طریقے پر میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، اگر کوئی نیک انسان ہے، چاہے بزرگ ہو، نوجوان ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، کچھ بھی ہو، خاتون ہو، مرد ہو، کوئی ہو، اگر وہ انتہائی نیک ہیں اور ان پر مسائل اور پریشانیوں اور مشاکل سے دو چار ہیں، تو یاد رکھیے کہ یہ مشاکل اور پریشانیاں اور دشواریاں جو ان کی زندگی میں پوری نیکیوں کے باوجود آ رہی ہے، ان کی صاف ستھری زندگی کے باوجود وہ پریشانیوں سے دو چار ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے دنیا کو مناسب نہیں سمجھتا، اور اللہ رب العزت آپ کے درجات میں بلندی کے لیے یہ مسائل اور پریشانیاں لا رہا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی دنیا دار ہے، وہ پریشانی میں ہے،
تو یہ یاد رکھیں کہ اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال کی وجہ سے تم پر یہ حالات سے ہم دوچار ہیں۔ اسی طرح انہی الفاظ کی روشنی میں یہ میں بغیر کسی تشریح اور وضاحت کے بآسانی یہ عرض کر سکتا ہوں کہ آج اگر مسلمان کہیں مسائل سے دوچار ہیں تو سمجھ لیجئے اگر ان کے اعمال اچھے ہیں، نیک ہیں، تو وہ ان کی نیکیوں کے بدلے درجات میں بلندی کے لیے ان کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے اعمال نیک نہیں ہیں جس طرح سے ہمارے بزرگان دین کے ہوتے تھے تو یوں سمجھیے کہ یہ جو کچھ حالات ہو رہے ہیں ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مسائل سے دوچار ہوئے، فرمائے، آپ کے الفاظ عرض کر دوں، فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مصیبتیں اس روئے زمین پر نیک لوگوں پر آتی ہیں۔ نیک لوگوں میں بھی سب سے زیادہ مصیبتیں اولیاء کرام پر، اللہ کے نیک بندوں پر آتی ہیں۔ نیک بندوں میں بھی سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء کرام پر آتی ہیں۔ اور آقا ارشاد فرما رہے ہیں سب سے زیادہ مصیبتیں مجھ پر آ پڑی۔ حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان مبارک سے ارشاد فرماتے تمام انبیاء کرام میں سب سے زیادہ مصیبتیں اور تکالیف اور دشواریوں سے کو دوچار ہوئے تو میں ہی ہوں۔ آپ یاد رکھیے کہ مکہ مکرمہ کی جو 13 سال کی زندگی ہے ان میں خاص طور پر شعب ابی طالب، میرے نوجوان بھائیوں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ شعب ابی طالب کیا ہے۔ 3 سال تک پورے قریش اور مکے والوں نے آقا بنو ہاشم، آپ کے قبیلے اور خاندان کا 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کیا۔ پانی، اناج، فوڈ گرین، کوئی چیز آپ کے پاس نہیں پہنچ سکتی تھی۔ احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ آپ حضرات جانوروں کی چھال یعنی چمڑا کھانے پر مجبور ہوئے اور درختوں کی چھال کھانے پر مجبور ہوئے۔ کس کے لیے؟ دنیا کمانے کے لیے؟ کیا بادشاہ بننے کے لیے؟ ارے بادشاہ بننے اگر سب سے مالدار ہونے کی پیشکش تو سب سے پہلے ابو جہل نے پیش کر دی، ابو لہب نے پیش کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہم سب کے بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اگر آپ دنیا کے سب سے مالدار ترین انسان بننا چاہتے ہیں تو ہم ساری دنیا کی دولت آپ کے لیے اکٹھا کر دیں گے اور آپ اس تبلیغ سے باز آ جائیے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوست، غور کرنے کی بات ہے کہ آج کا مسلمان دو ٹکے کے لیے معمولی دنیاوی مفاد کے لیے، اخروی آخرت اور جو ہے نا جنت کے مفاد کے لیے نہیں، دنیا کی گندی دنیا کی مفاد، گندی دنیا اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں کہ حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس دنیا کی اللہ رب العزت کے نظر میں مکھی کے پر کے برابر بھی اہمیت ہوتی تو میں اس کو اختیار کر لیتا۔ اللہ اکبر۔ کون فرما رہے ہیں؟ آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، غور کرنے کی بات ہے تو جب مکہ مکرمہ میں آپ پر عرصہ حیات مکمل طور پر تنگ ہو چکا تھا، آپ کے لیے مکہ مکرمہ میں کسی قسم کی جو نا آسانی یا سہولت یا آرام کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ادھر سے سیدنا ابو طالب، ادھر سیدتنا خدیجہ الکبریٰ اس دنیا سے تشریف لے گئے اور اب آپ کا کوئی ڈھارس بنانے والا، ہمت بنانے والا، آپ کی طرف سے دفاع کرنے والا، حمایت کرنے والا اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا، سب کے سب مظلوم تھے۔ ایسے ماحول میں اللہ رب العزت نے، اور واقعات میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، طائف کا سفر یاد کیجئے آپ، طائف کا کیا ماحول ہے، طائف کا سفر، اللہ اکبر، کہ کیا موقع تھا ہوگا کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمائے یا رسول اللہ حکم دیجئے کہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، یہ طائف کا جو شہر ہے بہت سارے لوگ آج تو جانتے ہیں کہ پورے پہاڑوں پر آباد ہے اور جاہلیت کے زمانے سے آج تک وہ وہاں پر جو نا ریسورٹ بنا ہوا ہے، پوری گرما کے زمانے میں وہاں عرب لوگ آ کر بستے اپنی گرما گزارتے ہیں۔ وہ اس پہاڑی علاقے کے بارے میں سیدنا جبریل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آپ حکم دیجئے میں طائف کو آسمانوں تک اٹھا کر ایسا الٹ دوں گا پر قیامت تک ان کی کوئی نسل اب نہیں پیدا ہوگی۔ لیکن آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے لعنت کرنے والا یا بددعا کرنے والا نہیں بنا کر بھیجا، بلکہ اللہ رب العزت نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔
میرے بھائیوں بزرگوں اور دوست، اتنے کٹھنائیوں کے بعد، اتنے سخت ترین حالات کے بعد جب طائف کے سفر کے موقع پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ اے اللہ، میں تیری جناب میں اپنی کمزوریوں کے بارے میں بیان کرتا ہوں، میں اپنی کمزوریوں کی دعائی دیتا ہوں، میں تیرے بندوں کو بلانے میں مجھ سے کوتاہی ہوئی ہوگی، اگر ہوگی تو مجھ کو معاف فرما۔ اللہ اکبر۔ کوئی ایسی مثال مل سکتی ہے؟ کوئی ایسے نبی کی زندگی میں ایسے مواقف، ایسے حالات آپ دیکھ سکتے ہیں؟ ارے قرآن مجید اللہ رب العزت نے آقا کے تبلیغ اور دعوت کے بارے میں فرما دیا، لعلک باخع نفسک علی آثارہم۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنی امت کو جو اسلام کی قبول نہیں کر رہی ہے، اسلام کی طرف نہیں آ رہی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے آپ ان کو بلاتے بلاتے آپ اپنے آپ کو بھی ہلاک کر دیے ہوں گے۔ کسی نبی کے بارے میں ایسی کوئی بات آپ کو سننے میں آئی؟ آقا کے بارے میں کوئی ہستی نہیں کہہ رہی ہے، کوئی شخصیت نہیں کہہ رہی، خود خالق جس نے آپ کو رسول پیغمبر بنایا، جس نے آپ کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا، وہ ذات گرامی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ جس تندہی اور جتنی دلچسپی اور دل جمعی اپنے آپ کو سب کچھ لگا کر یہ دعوت تبلیغ کا کام انجام دے رہے ہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ ان کی دعوت دیتے دیتے ان کے اسلام نہ لانے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، ان کیفیات کے ماحول میں اللہ رب العزت کی رحمت کو، اللہ رب العزت کے کرم کو، اللہ رب العزت کے شفقت کو، اللہ رب العزت کے آپ کے ساتھ لگاؤ کو جوش آتا ہے، اور اچانک آنن فانن اسراء اور معراج کا واقعہ رونما ہوتا ہے۔ اسراء اور معراج کا واقعہ یوں ہی رونما نہیں ہوا۔ آپ سمجھتے ہیں جس کو کندن بننا جس کو کہا جاتا ہے، آج ہم ہماری نہ کوئی حیثیت ہے، نہ ہماری دین کے لیے ایک معمولی سی ذرہ برابر بھی ہماری کوشش نہیں ہے۔ ذرا کچھ ہوتے ہی ہم اللہ کی پناہ میں چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ ظالموں کے ساتھ تو عذاب لے۔ کبھی اپنے بارے میں کوشش کی، اپنی ذات کا اور اپنے معاشرے کے جائزہ لینے کی کوشش کی؟ ہم نے کتنوں کو نیکی کی بات بتلانے کی کوشش کی، کتنوں کو اپنی زندگیوں سے لوگوں کو اسلام کیا ہے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ کتاب سے تقسیم کریں، آپ جا کر تقاریر کریں یا فیلڈ ورک کرتے ہوئے لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، میں جیسا کہ عرض کیا، ہندوستان جیسی زرخیز زمین اسلام کے لیے نہ کوئی ہے نہ بھی ہو سکتی۔ اگر میں اور آپ سچے طور پر مسلمان بن جائے، میں اور آپ اپنی صبح و شام کی زندگی سے یہ محسوس کرائیں کہ یہ اسلام ہے، یہ مسلمان ہے، مسلمان کی زندگی ایسا ہوتی ہے۔ آقا کے بارے میں ارشاد آیا ہے کہ آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے یا نبوت کے بعد کبھی بھی آپ اپنے زبان مبارک سے جھوٹ ادا نہیں فرمائیں۔ آج ہم میں کا کوئی مسلمان اپنے بارے میں یہ بات یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ جب وہ کسی سے گفتگو کرتا ہے یا معاملہ داری کرتا ہے تو مکمل سچائی کے ساتھ وہ کوئی معاملہ کرتا ہے؟ نہیں، بلکہ آج تو یہ کیفیت ہے کہ مسلمان بھائی خود مسلمان بھائی کے ساتھ معاملہ کرنے سے کتراتے ہیں۔ کترا رہے ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولیے کیوں؟ کیونکہ آج ہمارا نہ قول سچا ہے نہ فعل سچا ہے۔ جب کوئی وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ میں سچائی نظر نہیں آتی ہے۔ آج کوئی مسلمان وعدہ کرتا ہے تو سامنے والے کو یقین ہوتا ہے کہ وہ وعدہ کبھی بھی پورا کرنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، کون سا انسان، کون سا اسلام ہم جی رہے ہیں؟ کس اسلام کے ہم ماننے والے ہیں؟ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اسی وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہر مسلمان صرف اپنی عملی زندگی سے، اپنے پریکٹیکل لائف سے زبان کھولے کے، قلم چلائے کے صرف اپنے اسلام کی زندگی جیے، اس کے ساتھ جس طرح سے ایک عام آدمی کے ساتھ رہنا چاہیے، چاہے اپنا مسلمان بھائی ہو، غیر مسلم بھائی ہو۔ آج پورے ہندوستان میں غیر مسلموں کے ساتھ معاملہ کرنے پر یقین کیا جا سکتا ہے، یقین کیا جا رہا ہے۔ مسلمان بھائی اگر اس کے سامنے کوئی مسلمان ہے اور غیر مسلم ہے، اور دونوں میں کسی کو اگر ترجیح اور پریفرنس دینے کی بات آتی ہوتی ہے تو مسلمان کے ساتھ معاملہ نہیں کرتا، وہ غیر مسلم کے ساتھ معاملہ کرنے کو ترجیح دیتا ہے، اس کو پریفرنس دیتا ہے۔
کیا ہے ہماری زندگی کا ماحول؟ کیا ہمیں کون سی چیز ہم کو بدلنے آئے گی؟ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایسے ماحول میں آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ آپ کا کوئی وہاں پر یار و مددگار نہیں تھا، تو جب جو نا اسراء اور معراج کا واقعہ ہوا، میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اسراء کا مطلب ہوتا ہے رات میں لے کر چلنا، اور معراج کا مطلب ہوتا ہے کہ اوپر جانے کا آلہ یا مینس یا وسیلہ، ذریعہ بولیے۔ اب اسراء کو اسراء کیوں کہا جاتا ہے، معراج کو معراج کیوں کہا جاتا ہے، میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ میں واقعات کی تفصیلات میں نہیں جا سکتا کیونکہ وقت بہت تنگ ہے، میں تمام یعنی ابتدائی تفصیلات بھی عرض نہیں کر سکتا، لیکن جو باتیں ضروری طور پر معلوم ہونی چاہیے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری وضاحت کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ میں آرام کر رہا تھا اور آپ کے ساتھ ایک اور دو ساتھیاں ہیں۔ بعض روایتوں میں آپ حضرت ام ہانی جو آپ کی چچازاد بہن یعنی حضرت ابو طالب کی صاحبزادی ہوتی ہے، ان کے مکان میں آپ آرام کرنے کی بات ہوتی ہے، روایت آتی ہے۔ بتلایا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام وہی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو یاد فرمایا ہے، اللہ رب العزت آپ سے ملاقات کے لیے وہی بھیجی ہے۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام ام ہانی کے گھر کی چھت سے تشریف لاتے ہیں اور آپ کو اللہ رب العزت کا پیغام سناتے ہیں، اور اس سے قبل حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم، جو آج بھی پوری طور پر موجود ہے، جس کو جو ہے نا کعبۃ اللہ کا ہی حصہ کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے حاجی یا عمرہ کرنے والے جب جاتے ہیں حتیم کے اندر سے طواف نہیں کرتے، حتیم کے باہر سے۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ حتیم کا حصہ کعبۃ اللہ کا حصہ ہے، اور اگر کوئی مسلمان حتیم میں اگر نماز ادا کرتا ہے تو گویا کہ وہ کعبۃ اللہ شریف کے اندر نماز ادا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آپ کو اٹھا کر وہاں لایا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام آپ کے جسم مبارک میں حلق سے لے کر سینے تک چاک کرتے ہیں، آپ کا قلب مبارک نکالتے ہیں، قلب مبارک نکالتے ہیں اور ایک سونے کی طشت میں رکھ کر آپ کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک طشت میں ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا، سونے کے ایک طشت میں، ایک کشتی میں ایمان اور حکمت سے بھری ہوئی کشتی لائی جاتی ہے۔ بتلایا جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ آپ کے قلب مبارک میں انڈیل دی جاتی ہے۔ بتلایا جاتا ہے کہ آپ کے قلب مبارک سے ایک معمولی سا کالا ٹپکا نکلتا ہے، اس کے بارے میں احادیث شریفہ میں روایت آتی ہے کہ وہ آپ کے قلب مبارک میں شیطان کا حصہ تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی بندہ چاہے وہ کوئی بھی دین سے تعلق رکھنے والا ہوگا تو اس کے ساتھ اس کا شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، لیکن آقا نے اپنے شیطان کے بارے میں ارشاد فرمایا میرا شیطان ایمان لا لیا، لیکن بہر صورت تو وہ شیطان کے اس ٹپکے کو آپ اس حصے کو نکالتے ہیں۔ سیدنا جبریل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کا حصہ تھا جو آپ کو ہوا یعنی خواہشات نفسانی میں بہکانے کے لیے یہ تھا، تو اللہ رب العزت کے حکم سے آپ نے اس کو بھی ہٹا دیتا ہے۔ اب دل کو صاف شفاف دل مبارک حکمت و ایمان سے بھرا ہوا رکھ کر آپ نے اس کو بند فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، نوجوانوں کو اس طرح کے واقعات سے ذرہ برابر بھی پریشانی یا تذبذب یا شک میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہر ناممکن کو ممکن بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں واضح طور پر یہ الفاظ ہیں وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ رب العزت میں کے لیے کوئی کام دشوار یا مشکل نہیں ہے۔ جب کوئی کام کا ارادہ فرماتا ہے کن فیکون، فرماتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کوئی کام کی دشواری نہیں ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ تو آپ کو جب جو ہے نا قلب مبارک کو وہاں پر بند کر دیا جاتا ہے سابق کی طرح،
اس کے بعد آپ کے لیے براق لایا جاتا ہے۔ خود حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم براق کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ گدھے سے اونچا اور جو نا خچر سے چھوٹا جو براق تھا۔ براق کو براق اس وجہ سے کہا تھا، برق سے براق بنا، برق کے معنی بجلی کے، اور براق اس کو جو ہے نا اس کا نام دیتے ہیں۔ اس کی توجیہ فرماتے ہوئے علماء کرام فرماتے ہیں یا تو اس کی سفیدی کی وجہ سے اس کو براق کیا گیا، یا اس کی تیزی کی وجہ سے اس کو براق کہا گیا، اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ جہاں تک جب جو ہے ایک قدم اٹھاتا ہے تو دوسرا قدم اس کے تا حد نگاہ، یہاں تک جہاں تک اس کی نظر پڑ سکتی ہے وہاں تک جو ہے نا اس کی نظر پڑتی ہے۔ تو حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سواری لائی جاتی ہے، آپ اس پر سوار ہو کر جو ہے نا تشریف لے جاتے ہیں۔ راستے میں سب سے پہلے پڑاؤ جو ہے نا مدینہ منورہ پر، جس کو کہ اس وقت یثرب کہا جاتا تھا، آپ سے سیدنا جبریل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں اتریے اور یہاں پر 2 رکعت نماز ادا فرمائیے۔ آپ جب 2 رکعت نماز ادا فرماتے ہیں تو آپ دریافت فرماتے ہیں سیدنا جبریل آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ تو آپ نے فرمایا نہیں معلوم۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کی آئندہ ہجرت گاہ ہے، یہاں سے جہاں پر آپ ہجرت کر تشریف لانے والے ہیں، ابھی تک آپ ہجرت نہیں کیے، آپ ابھی مکہ مکرمہ ہی میں قیام پذیر ہیں۔ یہ ہجرت سے 1 سال پہلے کا واقعہ ہے جو معراج شریف کا رونما ہوا ہے۔ پھر وہاں سے آپ نکل کر مدین تشریف لے جاتے ہیں۔ مدین میں بھی یہی ہے جہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کی جو ہے نا وہاں پر اونٹنی کی جو راستے میں جو تبوک کے حصے میں پڑتی ہے، پھر وہاں سے نکل کر آپ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جو جبل طور ہے وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پر 2 رکعت نماز ادا فرماتے ہیں۔ اور جیسا کہ بتلاتے ہیں کہ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ میں یہ بات آپ کے سامنے پوری وضاحت کے ساتھ عرض کر دوں، جو آج بھی ایک جو ہے نا علم کی کمی کی وجہ سے میرے پاس لوگوں میں جو ہے نا ایک جو ہے نا اختلاف کا باعث بنا ہوا ہے۔ نہیں، میں ایک بات پوری یقین کے ساتھ آپ کے سامنے یہ برملا کہنا چاہتا ہوں کہ آج جتنے بھی مسلمانوں میں اختلافات ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں وہ صرف اور صرف اسلام دین علم کی کمی کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اگر ایک عالم کو پوری طور پر دین کا اسلام کا علم آ جائے تو وہ کبھی کسی سے جھگڑنے والی بات نہیں کرے گا، بلکہ جو بھی بات آئے گا اس کو سنے گا اور خاموش رہے گا۔ اور عامت الناس میں جن کو دین کا بہت گہرا علم نہیں ہوتا ہے ان میں کسی انتشار کی کیفیت نہیں پیدا کر سکتا۔ عامت الناس میں انتشار پیدا کرنے کی وہی عالم کوشش کرے گا جس عالم کو دین کا علم نہیں ہے، جس عالم کو دین کا پورا علم نہیں ہے۔ آپ کہیں بھی آپ جو نا بڑے بڑے اسٹیجوں پر آپ سن لیں، جہاں بھی کتنے بھی آپ ضرب برق انداز میں سن لیں، میں آپ کو یقین کے ساتھ اور پورے چیلنج کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ کوئی پکا عالم پورے دین کا علم جاننے والا کبھی امت میں انتشار کرنے کی بات نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ مسئلہ طویل ہے لیکن مختصر طور پر آپ میری یہ بات کو لے کر جائیے، اور جس مسئلے میں بھی اگر کوئی گفتگو ہو تو آخر سے رجوع کیجئے، انشاءاللہ کوشش کرے گا کہ آپ کو حقیقت سمجھ میں آ جائے گی کہ جو بات بھی ہو رہی ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، وہاں سے حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت لحم، جہاں پر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، وہاں تشریف لاتے ہیں۔ وہاں پر بھی سیدنا جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں یہاں بھی 2 رکعت نماز ادا فرمائیے۔ آپ سے بتلایا جاتا ہے کہ آپ کہاں نماز پڑھی، تو پھر آپ بھی انہیں نفی میں جواب دیتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مقام ہے۔ پھر وہاں سے آپ کو مسجد اقصی، بیت المقدس کو لایا جاتا ہے۔ مسجد اقصی کو اقصی کیوں کہا جاتا ہے آپ جانتے ہیں؟ اقصی کا مطلب ہے کہ بہت دور، سب سے زیادہ دور۔ اس کو اقصی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ رب العزت آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جائے اقامت یعنی مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی کی دوری کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں اگر کوئی آدمی مکہ مکرمہ سے اگر بیت المقدس جس کو آج فلسطین میں ہے وہاں تک اگر سفر کرے تو مسلسل سفر کرتا رہے تو اونٹ پر سفر کر رہا ہے تو 1 ماہ کی مسافت کے بعد وہ جو ہے نا بیت المقدس کو پہنچ سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہاں تو چند لمحوں میں ابھی کچھ ہوا ہی نہیں، آپ وہاں تشریف لے گئے۔ جیسے ہی وہاں آپ تشریف لے گئے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جہاں پر انبیاء کرام اپنے
اپنے جو ہے نا سواریوں کو باندھا کرتے تھے، وہاں پر آپ نے اپنی سواری کو باندھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام اپنے دست مبارک سے وہاں پر پتھر میں آپ سوراخ کی تو سوراخ ہوا تو آپ نے اس سے سواری کو باندھا۔ اس سے جو ہے نا احادیث شریفہ میں ملتی ہے، اور خود حدیث شریف ہے کہ جب بھی کوئی بندہ مومن، کوئی بندہ اپنے جو بھی اہمیت کی چیز ہے اور کوئی بھی سواری ہے تو اس کو پہلے باندھنا چاہیے، پھر اس پر اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ چھوڑ کر چلے جائیں کہ اللہ حفاظت فرمائے گا، نعوذ باللہ، بلکہ حدیث شریف ہے اعقل ثم توکل، پہلے باندھیے پھر اس کے بعد بھروسہ کیجئے۔ یہ حدیث شریف حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اور اس کے پیچھے واقعہ ہے۔ تو آپ وہاں پر جیسے ہی باندھے، وہاں پر حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت میں شراب اور دودھ کے دو پیالے پیش فرمائے، تو آپ نے دودھ کے پیالے کو اختیار فرمایا تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ نے طبیعت کو یعنی فطرت کا انتخاب فرمایا، اگر آپ شراب کا انتخاب فرماتے تو آپ کی امت جو ہے نا اب بھٹکنے والی امت ہو جاتی۔ تو پھر آپ وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سیدنا جبریل علیہ السلام نماز قائم فرماتے ہیں، اور جو ہے نا اس وقت تک تمام انبیاء کرام سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جتنے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر تشریف لائے، سب کے سب اس وقت بیت المقدس میں تشریف فرما ہو گئے اور سب کی سب بندی ہو گئی۔ اب میں آپ کے سامنے یہاں پر واقعہ سنا کر نہیں جانا چاہتا، یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ آخر کیا وجہ تھی کہ تمام انبیاء کرام کو جمع کرنے کی وجہ کیا تھی، اس کے پیچھے حکمت کیا تھی، اتنے بڑے جو ہے نا اسٹیج سجانے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، یاد رکھیے یہاں بھی میرے اور آپ کے لیے بڑے عبرت اور سبق کی بات ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت یہ بات محسوس کروانا چاہتا ہے اور اس بات کا اعلان کروا دینا چاہتا ہے کہ آج کے بعد سے پوری دنیا میں اگر شریعت چلے گی تو وہ شریعت محمدی چلے گی، اور پوری دنیا میں اگر کوئی دین چلے گا تو وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام چلے گا۔ یہ بات خاص طور پر یہود و نصارہ کو بتلانے کے لیے آئی۔ میں آپ کو یہاں یہ بھی بتلا دوں کہ یہ جو ہمارے معجزے اور جو اس طرح کے جو نا غیر معمولی حالات ہوتے ہیں کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، آج بھی مجھے احساس ہے اور معلوم ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے مسلمان بھائیوں کو جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ جو نا معراج شریف کے واقعے پر ان کو یقین نہیں آتا۔ ارے بھائی، آپ جو ہے نا پوری تاریخ لے لیجئے، یہ دنیا کی آبادی سے لے لیجئے، آپ دنیا کیسے بسی، کس انداز سے بچی، آج تک سائنسدانوں کی جو پہلے کہا، آج سائنسدانوں کی ساری تحقیقات ایک ایک کر کے سب غلط ثابت ہو رہی ہیں، چاہے وہ آئنسٹائن کی ہو وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی ہو کسی کی بھی ہو، سب غلط ثابت ہو رہی ہیں کہ سب جو نا یہ ماننے پہ مجبور ہو گئے کہ ہماری جو تحقیقات تھی سب جزوی تھی اور وہ غلط تھی، اسلام کی جو تحقیقات ہے وہی سچی ہے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ، کتنے ایسے بے شمار واقعات ہیں جو ہے نا خرق عادت یعنی ایکسٹرا آرڈنری اور جو نا آپ کو جس کو کہ آپ کہتے ہیں کہ نیچر کے خلاف ہے، نیچر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اس کا ایک پورا سیریل ہے، شروع سے آخر تک ایک پورا سیریل آ رہا ہے۔ جب یہود و نصارہ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ سب باتیں ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں، چاہے آپ جو نا سمندر کا جو نا خشکی بن جانا، آپ جانتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی جو نا امت کے ساتھ نکل گئے اور فرعون اس میں غرق ہو گیا، کتنے ایسے غیر معمولی اور جو نا نیچر کے خلاف واقعات ہیں، سب ان لوگوں نے قبول کیا۔ آج بھی یہود جو نا آپ جو نا وہ کہتے ہیں کہ رشک کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، بلکہ میں آپ کے سامنے گو کہ مجھ سے مناسبت نہیں عرض کر دوں کہ قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کے بارے میں یہود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس صرف یہ ایک آیت شریفہ ہوتی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو صرف ایک آیت شریفہ مل جاتی تو ہم زندگی بھر ہمیشہ خوشیاں اور عید مناتے کرتے۔ کہاں ہے میں اور آپ؟ ہمارے پاس تو ایک آیت نے پورا قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید بھی کیسا؟ قرآن مجید پورے 300 سے زائد کتابوں صحائف کا مجموعہ ہے، نچوڑ ہے، اس کا خلاصہ ہمارے پاس موجود ہے۔ یہودیوں کو یہ فخر ہو رہا ہے کہ اگر صرف یہ ایک آیت ہم کو نازل ہوتی، ہم کو ایک آیت ملتی تو ہم ہمیشہ عید اور خوشیاں مناتے۔ ہم مسلمانوں کا کیا شعور ہے، کیا حاصل ہے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کتنی عبرت کی جگہ ہے میرے اور آپ کے لیے۔ میرے اور آپ کے درمیان پورا قرآن مجید ہے، لیکن ہماری زندگیوں میں ذرہ برابر بھی حرکت محسوس نہیں ہوتی، کسی قسم
وسلم کی روح میں جو نہ کوئی جو نہ ہلچل پیدا نہیں ہوتی، روح اللہ کی طرف رجوع ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتی، جبکہ روح ہمیشہ ہمیشہ پاکیزہ چیز کا نام ہے، صرف وہ نیکی کا حکم دیتی ہے، لیکن پھر بھی آج ہم پر اور ہماری زندگیوں پر، ہماری زندگی کے ہر سرگرمی پر خواہشات نفسانی اور دنیا داری اور شیطان غالب ہے۔ کہاں ہے یہ قرآن مجید؟ کہاں ہے آقا کی زندگی کا اتنا صاف اور شفاف نمونہ؟ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو امامت کا معاملہ تھا، پورے انبیاء کرام کی، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تمام انبیاء کرام کی امامت کا مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا کو یہ بتلا دیا جائے۔ پورے انبیاء کرام کو تو معلوم تھا، جیسا کہ میں آپ کے سامنے آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام سے یہ وعدہ لیا کہ تم پر یہ ضروری ہے کہ تمہارے زمانے میں اگر یہ نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو تم پر ضروری ہے کہ تم ان پر ایمان لائے اور ان کی مدد کرتے رہے۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی اور کتنی بڑے فخر و مباحت کی بات ہے ہر امت محمدی کے لیے، لیکن مجھ کو اور آپ کو سمجھنے نہیں آتا اور نہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امامت، سارے انبیاء کرام کی امامت، یہ آپ کے لیے نہ صرف عزت اور تکریم اور عزت افزائی کی بات تھی، بلکہ یہ بتلا دینا تھا کہ آج کے بعد سے صرف یہ اسلام ہی روئے زمین کا دین ہوگا، اور روئے زمین پر صرف شریعت چلے گی تو شریعت محمدی چلے گی۔ جب یہاں پر یہ بات مکمل ہو جاتی ہے تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام آقا کے لیے نورانی، الہی، ربانی، خدائی سڑی آسمان سے جو نہ زمین پر لاتے ہیں۔ معراج کے معنی ہی آتے ہیں سیڑھی کے، اور اگر لفظی ترجمہ آپ جاننا چاہیں تو معراج عرج یعرج کے معنی نیچے سے اوپر کی جانب چلنا۔ معراج کا مطلب یہ ہے کہ وہ آلہ، وہ ٹول اور وہ جو ہے نا ذریعہ جس سے جو ہے نا نیچے سے اوپر کی جانب چلا جائے، کیونکہ آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے آسمانوں کی طرف جانا تھا، تو اس وہاں پر جانے کے لیے یہ معراج یعنی جو ہے نا یہ نورانی اور ربانی سیڑھی لائی گئی۔ آپ کو آج جانتے ہیں کہ ایک بات آئی عرض کر دوں، آج جو حضرات جن کو سائنس سے ذرا برابر بھی تعلق ہے یا روزمرہ کے حالات سے واقف ہے، اوزون کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں۔ اوزون جو ہے نا ایک جو ہے نا لیئر ہے جس کی وجہ سے یہاں تک سائنسدانوں نے حال میں کہا تھا کہ اگر اوزون میں اگر سوراخ پڑ گیا ہے اور اگر یہ سوراخ پڑ گیا اور زیادہ ہو جائے تو پھر جو ہے نا روئے زمین پر زندگی محال ہو جائے گی اور گرمی سخت ہو جائے گی، کہ جس کی وجہ سے یہاں پر جو ہے نا گرمی کا سطح گرمی بڑھتے ہی جائے گی، اس کا کوئی علاج نہیں۔ قرآن مجید میں آیت شریفہ کی روشنی میں آج سے 1400 سال پہلے اوزون لیئر کی تحقیق آقا کے زبان مبارک کے ذریعے قرآن مجید کی روشنی میں ہو چکی۔ آپ کو یہ سن کر عجیب لگے گا، خوش قسمت ہیں ہم لوگ، آج الحمدللہ عرب دنیا میں ایسے مسلم سائنسداں پیدا ہوئے ہیں اور اپنی زندگی بھر کی تحقیقات کا نچوڑ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، جس کی روشنی میں، قرآن مجید کی روشنی میں ہم پوری طور پر پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج جتنے سائنس تو اپنے جو نا ڈسکوریز یا جتنے انکشافات کر رہی ہے وہ سب کے سب پوری طور پر قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن ضرورت ہے کہ قرآن مجید کی زبان کا گہرائی کے ساتھ علم ہو اور اس کا مطالعہ ہو تو آپ کو ایک ایک بات کی تحقیق معلوم ہو جائے گی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کیوں کر رب العزت یہ فرماتا لا صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ کوئی چھوٹی بات ہے نہ بڑی بات ہے، زمین و آسمانوں جتنے رب العزت کے علاوہ جتنے مخلوقات ہیں تمام مخلوقات کا ذکر مکمل طور پر قرآن مجید میں موجود ہے۔ صرف ضرورت ہے کہ وہ زبان سے واقفیت ہو اور زبان کی روشنی میں وہ تمام سائنس کا مطالعہ کیا جائے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ بات میں آپ کو یقین کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اسلام کو ہمارے لیے اتنا بڑا دین، اتنا بڑا سچا دین بنا کر پیش فرمایا جس کی ہمارے لیے کوئی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ ضرورت ہے تو ہم کو اپنی آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے، ہم کو قرآن مجید کے تحقیقات کے ساتھ مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آقا کے لیے جو معراج لائی گئی، یہ سیڑھی لائی گئی، آپ جانتے ہیں کہ اس کے علاوہ ایک آسمان سے لے کر دوسرے آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ 500 سال کا فاصلہ۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان
500 سال کا فاصلہ ہے، 7 آسمانوں کا فاصلہ، پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا، پھر سدرۃ المنتہا کے بعد عرش تک آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ پہلے آسمان پر تفصیلات رکھنے کا موقع نہیں ہے، پہلے آسمان پر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، دوسرے آسمان پر سیدنا یحییٰ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر سیدنا یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان پر بیت المعمور کے پاس حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور سبوں نے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جو بزرگ تھے سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مرحبا بالابن الصالح، مرحبا بالنبی صالح، میرے نیک صاحبزادے اور سچے نبی کو خوش آمدید ہو فرمائے۔ باقی تمام انبیاء کرام الاخ کے نام سے، بھائی کے نام سے خطاب سے آپ کو خطاب فرمایا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوست، بیت المعمور کیا چیز ہے؟ بیت المعمور یہ تمام آسمانوں، اور میں آپ کے سامنے یہ جو مکہ مکرمہ، پھر وہاں سے مدینہ منورہ سے بیت المقدس تک جتنا سفر ہوا، اس دوران میں آپ نے بے حساب نشانیوں کا آپ نے مشاہدہ فرمایا۔ اللہ رب العزت کے اس سفر کا مقصد ہی یہ تھا کہ جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ہماری بڑی نشانیوں کا مطالعہ کریں اور ان کو بتلائیں۔ کیا کیا نشانیاں ہیں آپ جو نا کتابوں میں موجود ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، بیت المعمور کعبۃ اللہ کے اوپر پورے 7 آسمانوں تک، اسی طرح سے ہر آسمان پر کعبۃ اللہ ہے، اور اسی طرح سے 7 زمینوں کے نیچے یہ جو کعبۃ اللہ، ہم زمین کو جہاں جاتے ہیں، یہ کعبۃ اللہ 7 زمینوں کے نیچے ہے، اور ہر کعبۃ اللہ کے لیے وہاں کے باشندے جو اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی دیکھ رکھ کرتے ہیں۔ بیت المعمور کو معمور یعنی آباد گھر اس وجہ سے کہا گیا کیونکہ ہر روز 70,000 فرشتوں کو اس بیت اللہ کے طواف اور عبادت کی اجازت ملتی ہے، پھر قیامت تک پھر کبھی ان کی باری نہیں آتی۔ اس کو اسی لیے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس بیت المعمور سے آپ جو نا ٹیک لگائے تشریف فرماتے، پھر وہاں سے اوپر آپ سدرۃ المنتہا یعنی ایسا جو بیری کا درخت جس کے بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ اس کے پھل گھڑوں کے جیسے ہیں، اور اس کے جو پتے ہیں وہ جو ہے نا ہاتھی کے جو ہے نا اس کے کانوں کے برابر ہیں، تو اس میں جو ہے نا وہاں سے اس کے اوپر ایک جو ہے نا رف نمائی غیر معمولی جو ہے نا سونے کی چادر ہے، پورے زمین و آسمانوں کو گھیری ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ وہاں پر سیدنا جبریل علیہ السلام رک جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں، ایسا نہیں، عرب علماء سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے اوپر تشریف نہیں لے جا سکتے۔ فرمایا کہ اب یہاں سے کسی مخلوق کو اوپر جانے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑے انبیاء کرام ہو یا بڑے سے بڑے فرشتے ہوں، کسی کو جانے کی اجازت نہیں ملی۔ وہاں سے آپ اوپر تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پر آپ لوح و قلم کے قلم چلنے کی کیفیت کو اور اس کو سماعت فرمایا، وہاں سے آپ اوپر تشریف لے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو جو ہم نماز میں التحیات للہ پڑھتے ہیں، وہ التحیات کے سلام سے آپ کو خطاب فرماتا ہے، اور آپ کو 50 نمازوں کا ہدیہ امت کے لیے عطا ہوتا ہے، اور خاص طور پر سورہ بقرہ کی جو آیتیں ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ سے آخر تک، وہ آیت شریفہ وہاں پر آپ کو نازل ہوتی ہے، اور اس طرح سے آپ کو یہ خبر سنائی جاتی ہے، یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ آپ کی امت کے جو کوئی آدمی گناہ کبیرہ کیا ہو لیکن شرک نہ کیا ہو، اللہ کی وحدانیت میں، اس کے افعال میں، اس کے صفات میں، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ بنایا ہو، اس کو معاف کرنے کی جو نا آپ کو خوشخبری عطا ہوتی ہے۔ آپ 50 نمازوں کے ساتھ اوپر نیچے تشریف لاتے ہیں۔ 50 نمازوں کا جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام دریافت فرماتے ہیں تو آپ فرماتے کیا عطا ہوا، تو فرماتے ہیں کہ 50 نمازیں، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، میں نے بنی اسرائیل کو اچھی طرح آزما لیا، وہ کبھی بھی پوری طور پر جو نا ادا نہیں کر سکے، مجھے خوف ہے کہ آپ کی امت بھی اس کو برداشت نہیں کر سکی۔ اللہ رب العزت سے اس میں کمی یعنی تخفیف کی آپ گزارش کیجئے، آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ اس طرح سے ہر مرتبہ 5 نمازیں، بعض روایتوں میں 10 نمازوں کا روایت آتی ہے۔ اس طرح سے آخر میں جب 5 رہ جاتی ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے ہیں تو پھر
فرماتے ہیں جائیے یہ بھی نہیں کر پائیں گی، لیکن سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں مجھے اب شرمندگی آتی ہے بار بار جانے آنے سے، میں سمجھتا ہوں کہ میرے اپنی امت کے لیے یہ کافی ہے۔ بعد میں پھر آپ کے پاس غیب سے آواز دی جاتی ہے کہ آپ نے ہماری بات کو قبول کر دیا اور میرے بندوں سے تم نے تخفیف کر دی، میرے بندوں کے بوجھ میں کمی کر دی۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرما دیا گیا کہ جو کوئی بندہ مومن دن اور رات میں 5 نمازیں ادا کرے گا اس کو ثواب 50 نمازوں کا ملے گا، اور ہر نیکی یہ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب عطا ملے گا، اور وہ 10 نیکیوں کا ثواب 10 سے لے کر 700 تک اس کی نیت کے اخلاص کے انداز میں اس کی بنیادوں پر اس کو عطا کیا جاتا رہے گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، یہاں سے آپ جو ہے نا پھر بیت المقدس تشریف لاتے ہیں، پھر بیت المقدس سے پھر آپ جو ہے نا کعبۃ اللہ کو تشریف لاتے ہیں۔ تشریف لانے کے بعد آپ سب سے پہلے حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے سامنے واقعہ سناتے ہیں، تو آپ فرماتی ہیں، گھبرا جاتی ہیں یہ واقعہ آپ کسی کے سامنے بیان نہ فرمائیں ورنہ قوم آپ کو جھٹلائے گی اور پہلے سے زیادہ آپ کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرے گی۔ تو آپ ارشاد فرمائے نہیں خدا کی قسم میں ضرور بضرور جائیں گے۔ تو آپ نے فجر کی نماز کے ساتھ ہی کعبۃ اللہ میں تشریف فرما رہے، پہلے ابو جہل آیا تو کہا کہ آج کوئی نئی بات ہے جو سنانا چاہتے، تو کہا کہ ہاں آج کی رات میں نے جو ہے نا معراج کو سفر پر گیا تھا اور اب تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا اور یہ نعمتیں مجھے حاصل ہوئی، یہ تحفے تحائف مجھے حاصل ہوئے۔ تو ابو جہل کہتا ہے کیا یہ باتیں اگر میں لوگوں کو جمع کروں تو کہو گے؟ تو کہا کہ ضرور کہوں گا۔ تو آپ جب لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو سب کے سامنے کہتے ہیں تو لوگ یہ جو ہے نا یہاں پر جو ہے نا یہ لوگوں کے امتحان کے لیے بھی یہ باعث بنا، جن کا ایمان کچا تھا، جو ابھی ایمان میں پختہ نہیں تھے، وہ جو ہے نا کہے کہ اب تک تو ہم آپ کی باتیں مانتے رہے تھے، لیکن یہ بات ایسی غیر معمولی ہے کہ ہم آپ کی یہ بات کو مان نہیں سکتے۔ تو کہا جاتا ہے کہ کئی لوگ جو ہے نا جن کا ایمان کچا تھا وہ اسلام سے پھر گئے۔ یہاں پر علماء کرام یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ معراج شریف کا واقعہ رونما کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اللہ رب العزت یہ بتلانا اور یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون دین میں سچے ہیں، کون دین میں جو نا کچے ہیں، تاکہ جو اب مکہ مکرمہ سے جو مدینہ منورہ کی ہجرت ہونے والی ہے وہاں پر انہی لوگوں کو بھیجا جائے، انہی لوگوں کو وہ ہجرت کی توفیق ملے جو دین میں پوری طور پر پکے ہوں اور آقا پر پوری گہرائی اور پوری سچائی کے ساتھ ایمان لانے ہوتے ہیں۔ تو ایسے کئی لوگ ایمان سے خارج ہو گئے، لیکن ابو جہل نے اپنے گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ بتلاؤ تو اگر تم جو نا ایک ہی رات میں جو نا کعبۃ مسجد اقصیٰ تک جا کر آئے ہیں تو مسجد اقصیٰ کس نوعیت کی ہے، مسجد اقصیٰ کے کتنے دروازے ہیں، مسجد اقصیٰ کی کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے زینے ہیں۔ آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس توجہ سے کبھی تو ملاحظہ نہیں فرمایا تھا، آپ تو روحانی سفر کے لیے تشریف فرما گئے تھے، لیکن آپ میں اچانک بے چینی ہوئی، اللہ رب العزت کی مدد شامل حائل ہوئی، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے سامنے پورے مسجد اقصیٰ پوری وضاحت کے ساتھ سامنے ایک تصویر کی شکل میں موجود ہو گئی۔ میں ایک چیز کو یہ کفار کے میں سوالوں کو دیکھتا جاتا، سنتا جاتا اور اس کے مطابق مسجد اقصیٰ کو دیکھتا جاتا اور ان کے مطابق اس کا جواب دیتا رہتا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، مسجد اقصیٰ اور اس کے ساتھ جڑے یہ اسراء اور جو نا اسراء اور جو نا معراج کا یہ واقعے کی مختصر ادار آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی گئی۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، ہمارے معراج کی روشنی میں جو اہم ترین باتیں مجھ کو اور آپ کو معلوم ہوتی ہیں، سب سے پہلے ہر مسلمان کا ایمان سچا ہو جائے، بغیر پس و پیش کے، بغیر کسی شک و شبہ کے یہ بات مان لے کہ اللہ رب العزت کے لیے معراج شریف کیا، معراج شریف سے بڑھ کر اور بھی کئی بڑے سے بڑے واقعات اللہ رب العزت معجزات کے طور پر یا خرق عادات کے طور پر پیش فرما سکتا ہے، اور پیش فرمانے کی پوری طور پر صلاحیت اور اس کے لیے کوئی دشواری نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آقا کے مقام و مرتبے کو بھی سمجھنے کا موقع ملتا ہے کہ آقا کو اللہ رب العزت نے کتنے بلند ترین مقامات پر فائز فرمایا، سدرۃ المنتہا سے اوپر عرش تک اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلامی کا، اور کیسا ہم کلامی کا جس کے بارے میں احادیث شریفہ میں آیا ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ آپ نے
جو حجاب تھا درمیان میں، اس حجاب کے ذریعے سے آپ نے گفتگو فرمائی. فرمایا جاتا ہے کہ اگر اس حجاب کو ہٹا دیا جائے تو پھر اللہ رب العزت کی ذات کے سوا کہیں پورے جہانوں میں کوئی چیز باقی نہیں رہ سکتی. تمام چیزیں اللہ رب العزت کے اس نور اور اس جلال سے جو نا خاکستر اور جو نا پورا ریزہ ریزہ اور پورے جو نا مٹی میں اور اس کے جو نا پورے جو نا راکھ میں تبدیل ہو جائے گی. تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، آقا کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اللہ رب العزت سے دو بدو ہوئے اور ملاقات کا شرف حاصل ہوا، ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا. اور کیا کیا نعمتیں ادا ہوئی وہاں پر؟ 50 نمازیں. اسی لیے بتلایا گیا قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور جو نا الصلاۃ معراج المومنین، کہ اللہ رب العزت کو اگر کوئی بندہ پانا چاہتا ہے تو وہ نماز میں جا کر دیکھ لے، نماز کے ذریعے سے وہ اپنے آقا کو پالے. میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کر دوں کہ آج ہم میں کے جتنے پریشان حال ہیں، جتنے ہم جو نا مسلمان ہو کر بھی جو نا پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، یاد رکھیے اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ آج تک بھی ہم ایمان کو اور اسلام کو جس طرح سے سمجھنا چاہیے وہ نہیں سمجھے. اگر جس دن سمجھ لیں، یاد رکھیے کہ میری اور آپ کی نماز ایسی ہو جائے گی جس طرح سے حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی نماز تھی. بتلایا جاتا ہے کہ جب خیبر کے موقع پر حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دست مبارک میں تیر پیوست ہوئی تو اس تیر کو کوئی ہڈی میں چھپ گئی تھی، کوئی اس کو نکال نہیں سکے. بتلایا جاتا ہے کہ نماز کے موقع پر نکال لے تو کوشش کامیاب ہوئی. تو اس طرح کی نماز ہماری ہو سکتی ہے، لیکن ہم اپنے رب کو، اپنے خالق کو اسی انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں جس طرح سے صحابہ کرام نے سمجھا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.